Welcome back after the break. So what are your suggestions? ہماری کیا سجیشنز ہیں؟ دیکھیے سبھی تقریباً لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے اور سب سے بڑی جو اس کی وجہ ہے وہ ویٹو پاور ہے. صحیح. رشیا اگر یوکرین کی کوئی بات کریں تو وہ روس اس کو ویٹو کر دیتا ہے. فلسطین کی بات کریں تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. تو یہ ویٹو کھیل رہے ہیں اور کوئی کام کی بات ہو نہیں رہی. ٹھیک ہے، یو این کی اور بڑی کنٹریبیوشنز ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ کا سیکٹر ہو اور بڑی ریفیوجیز کے معاملے میں ہو، اور بہت سی کامیابیاں ہیں یو این کی، لیکن جہاں تک پیس اینڈ سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ وہاں پہ کشمیر کا دیکھیے نا، تنازع ابھی تک حل نہیں کروا سکے. بالکل. فلسطین کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکے. دو میجر ایشوز ہیں. غزہ پہ اٹیکس کی انٹینسٹی کم نہیں کرا سکے. تو یہی ہے. اچھا اب کیا ہونا چاہیے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا اصلاحات ہونی چاہیے. خاص طور پہ بھارت پیش ہے، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی سب سے آبادی کے لحاظ سب سے بڑا ملک ہے. تو اب شاید جب بھی اصلاحات ہوں گی تو اس کو باہر نہیں رکھا جا سکتا. لیکن اب اس میں بہت سے معاملات ہیں، کیونکہ جو ہمارے علاقے میں خطے میں بھارت کے بارے میں کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ وہ وہاں ریپریزنٹ کرے. کہیں بھی نہیں ہے. افریقہ کا دیکھیے ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں اس وقت یو این سیکیورٹی کونسل میں. اسی طرح ساؤتھ امریکہ کی کوئی نہیں ہے ریپرزنٹیشن. یورپ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ 3 ممالک ہیں اس وقت، رشیا، یو کے اور فرانس یو این سیکیورٹی، کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ہوا. تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جاپان، جرمنی اور برازیل سے اپنے آپ کو الگ کرے. کیونکہ یہ G4 کا ایک گروپ بنا ہوا ہے نا ان چاروں کنٹریز کا، جو کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پرماننٹ ایک رکنیت دی جائے سیکیورٹی کونسل کی. تو بھارت کی خواہش تو ہے، لیکن دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ویٹو ہی خرابی ہے تو پھر ہم دوسرے پرماننٹ ممبرز کو لائیں گے تو پھر وہ بھی تو ویٹو ان کا حق ہوگا، تو مزید خرابیاں پیدا ہوں گی. پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نان ڈیموکریٹک ہے، 5 ممالک کو ویٹو کا حق کیوں دیا گیا ہے؟ یہ تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن نہ ہوا نا. اگر ایک ملک کا ایک ووٹ ہے تو پھر یہ ویٹو پاور تو ہونی کسی کے پاس نہیں چاہیے. ایک آئیڈیا یہ بھی ہے کہ ویٹو پاور ختم ہی کر دی جائے، لیکن یہ کوئی P5 کنٹریز مانیں گے؟ قطعاً نہیں مانیں گے. رشیا نہیں مانے گا، امریکہ نہیں مانے گا، چین نہیں مانے گا ایون. تو یہ ویٹو پاور کس طرح ختم کی جائے؟ ایک جو دوسرا گروپ ہے یونائٹنگ فار کنسنسس، جس کو پاکستان بھی لیڈ کرتا ہے، اٹلی بھی لیڈ کرتا ہے، اور بھی بہت سے ممالک ہیں، 50-60 ممالک ہیں اس میں. وہ کہتے ہیں کہ جی بے شک آپ اس کو ایکسپینڈ کر دیں، آپ پرماننٹ ممبرز بھی لے آئیں، لیکن پرماننٹ ممبر کو اتنے کیٹیگری میں اتنے اس کے حق میں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ جو نان پرماننٹ ممبرز ان کی تعداد بڑھا دیجئے اور ان کا 2 سال کے بجائے 4 سال کا کر دیجئے ٹرم. تو اس طرح اس قسم کی چیزیں بہت سی ڈسکس ہو رہی ہیں، لیکن یہ 90 سے ڈسکس ہو رہی ہیں، تو ابھی تک ایسا کوئی حل نہیں نکلا. اب بھارت کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی طور بھی جو ہے، کیونکہ ریلیونٹ تو ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیکیورٹی کونسل دیکھیں، ابھی بھی جب یہ حزب اللہ کا معاملہ شروع ہوا تو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، سب نے تقریریں کی، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا. کوئی معاملات آگے نہیں بڑھے. فلسطین کا معاملہ بھی ودر کھڑا ہے. اس وجہ سے اصلاحات تو ضروری ہیں. اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں چلیے جی ہم بھارت کو پاکستان کہنا تو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن ہم ایگری کر جائیں گے. اچھا، اگر بھارت مستقل رکن بننا چاہتا ہے سیکیورٹی کونسل کا تو بننے دے لیجیے. سب سے بڑا ملک تو ہے نا، یہ تو بات مانتے ہیں آبادی کے لحاظ سے. چین ہے تو یہ ہے، تو کیا حرج ہے اگر وہ مستقل ممبر بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے. کیا؟ جموں اور کشمیر کا تنازع پہلے ختم کریں. مطلب نہ ہی سمجھے نہیں، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ ایک دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے، تو پھر اس حق کو لینے کے لیے کچھ فرائض تو پہلے آپ نے اپنے پورے کرنے ہیں نا. آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں جموں اور کشمیر پہ، اس پہ عمل درآمد آپ کریں. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو پاکستان کے حوالے کر دیں، ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ایک پلیبسٹ کروا دیں، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے.
صحیح. یہ بھی ممکن ہے کہ آزاد جموں اور کشمیر اور یہ جب ریفرینڈم ہو تو یہ بھارت کے حق میں فیصلہ دے دیں، جو کہ یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کے لوگ بڑے خوش ہیں، پاکستان تو ایک فیلنگ اسٹیٹ ہے، بلکہ آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ بھارت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ نیریٹو بلڈ کر، تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو پلیبسسائٹ کروا دو نا یار، قصہ ختم ہو جائے گا، آزاد جموں اور کشمیر بھی آپ کو مل جائے گا، تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی. پھر پاکستان اور بھارت ہمیشہ مل جل کر اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں گے. پھر ڈرتے کس بات سے؟ تو یہی ہے. تو اگر ہمیں شاید پاکستان ان کو تسلیم بھی کر لے فیوچر میں سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے وداؤٹ ویٹو پاور، اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں گے آپ کو، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ آپ یو این سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں جو ہیں ان پہ عمل درآمد کیجئے، کشمیر کے مسئلے کو حل کیجئے، اور پھر آپ آئیے، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ریاستی دہشت گردی بھی جاری رکھیں، کشمیریوں کو آپ ان پہ ہر قسم کے مظالم بھی ڈھائیں، اور پھر آپ کہیں گے جی آپ یو این سیکیورٹی کونسل کا ممبر بننا چاہتے ہیں. بات تو بڑی بڑی کرتے ہیں نا. آج جے شنکر صاحب کی تقریر بھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اگلے انشاءاللہ شوز میں ہم بات کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ جو بھارت کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، یہ تو سارا ریٹرک ہے نا کہ جی ساورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، یو این چارٹر، پیس، اینڈ یہ بتا. آپ مودی صاحب کی تقریریں سنیں، جے شنکر صاحب نے جو تقاریر کی ایشیا سوسائٹی میں اور بہت سی جگہ ان کا انٹریکشن ہوا، تو وہ ساری باتیں تو یہی کرتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خود کتنا عمل کرتے ہیں ان سب چیزوں پہ. باتیں تو ہم بھی سب بڑی بڑی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے کوئی بات آپ کی سننے والا نہیں ہے. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کونسل کا ریفارم، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف سیکیورٹی کونسل کا ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پورے یو این میں اصلاحات چاہیے. صحیح. اور اس میں ہم صرف سیکیورٹی کونسل کو نہیں نکال سکتے. تو امریکہ کے بھی مور اور لیس یہی پوزیشن ہے، گو کہ روس بھی بھارت کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی بڈ کو امریکہ بھی کرتا ہے، فرانس بھی کرتا ہے، لیکن ایک کیویاٹ لگا دیتے ہیں کہ ایز پارٹ آف اوور آل ریفارم آف دی یونائٹڈ نیشنز. تو ابھی بہت سے ہکپس ہیں، بہت سے ابھی لانگ لانگ وے ٹو گو. تو ابھی بھارت کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے اور باقی دنیا کو بھی کرنا چاہیے. دنیا کا دیکھیے آرڈر تو تبدیل ہو رہا ہے، ہم ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. اب ملٹی پولیرٹی کی جاتے ہوئے ملٹی لیٹرلزم کو ہم نے کس طرح افیکٹو بنایا، دیٹ از امپورٹنٹ. لیکن اس کے لیے زیادہ ہمیں کریٹو سوچنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ اسرائیل اور بھارت کو خاص طور پہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح جموں اور کشمیر کا تنازع حل کرے، وہ کس طرح فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کو پریشر میں لا سکتا ہے کہ وہی مسئلہ ختم ہو. پھر ہم کہیں جا کر تسلیم کریں گے کہ واقعی بھارت ایک لیڈر ہے جس کو یو این کی جو سیکیورٹی کونسل اس کا مستقل رکن بنایا جائے. صحیح. سو اتنا بڑا دل کر سکے گا بھارت؟ تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے نا. لیٹس ویٹ اینڈ واچ. صحیح. لیٹس ویٹ اینڈ واچ. ابھی جو صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، وہ تو ورسٹ سے اور ہی بری ہوتی جا رہی ہے، بد سے بدترین کی جانب جا رہی ہے. لیٹس سی، ویٹ اینڈ واچ، باسط صاحب والی بات کہ یہ اونٹ کس کروٹ جو ہے بیٹھے گا. اور اسی کے ساتھ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.